السلام علیکم. شارع دستور سے میں ہوں عبد القیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ طیب نہیں ہاں ادھر ہے طیب بلوچ اور ادھر جازب عباسی. یہ غلطی ہو جاتی ہے, بوڑھا ہو گیا ہوں نا یار, آج کل بہت ساری چیزیں جو ہے نا یاد نہیں رہتی ہیں. کام کا سٹریس بھی بڑھ گیا سر. کام کا اور نہیں, کام تو ظاہر ہے وہ تو ہے ہی ہے. اصل میں عمر کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے یار. آخر کب تک آپ کا جسم و جان ساتھ دے, بھاگ بھاگ کے اللہ تھک آپ گئے. کو اللہ اچھی صحت دے سر. ہاں بس دعا کیجئے, آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب صحت سے نوازے. تو بس یہ اسی طرح سی کیچی میچی سی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو خبریں ہیں بڑی مزے کی خبریں ہیں جی جناب. ایک تو یہ کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس 5 نومبر کو بلا لیا گیا ہے, اور آئینی ترمیم کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا جس میں جج, پارلیمنٹیرین, حکومت, اٹارنی جنرل, یہ سب جو ہے نا وہ اپوزیشن, حکومت, یہ سب اکٹھے بیٹھ کے بینچ بنائیں گے. اور جو آئینی ترمیم ہے اس میں بہت دلچسپ امر یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کون کون سے بینچز بنیں گے. اب آئینی بینچز کی بات ہے, آئینی بینچ یا بینچز. اور اب اس میں ایک جو لگائی گئی ہے آئینی قدغن, وہ یہ کہ جو آئینی بینچ ہوگا اس میں ہر صوبے سے یکساں نمائندگی ہوگی. اچھا بالکل ٹھیک بات ہے. میں تو آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم ایک اور لانی پڑے گی. یہ کس طرح سے قابل عمل ہوگی, بہرحال دیکھتے ہیں. آئینی ترمیم آ گئی ہے, اب کس طرح سے یہ ساری صورتحال چلتی ہے. ایک تو بات یہ, اور دوسرا جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جیل اصلاحات کے حوالے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے لاہور میں اجلاس کیا, پنجاب میں, اور اس پنجاب کے اندر جیلوں کی حالت زار, کیونکہ تقریباً 36,000 کی کیپیسٹی ہے جیلوں کی, اس میں ابھی بھی 66,000 سے زیادہ اور میرے خیال لوگ ہیں اس کے اندر. مطلب جو کیپیسٹی ہے اس سے کئی زیادہ جو ہے وہ دگنی تگنی تعداد کے اندر لوگ وہاں پہ ہیں. بالکل وہاں پہ جیلوں کی حالت زار کے حوالے سے اصلاحات کہ جیلیں جو ہیں وہ متقاضی ہیں. لیکن ایسی کیا بات ہے کہ پنجاب ہی پہلے آیا. ظاہر ہے جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں وجہ بھی یہی بیان کی گئی کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ قیدی ہیں اور ان کی حالت زار جو ہے وہ دیکھنی ہے. لیکن اس میں ایک دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ 9 مئی کے فسادات کے ملزمان جو ہیں وہ بھی انہی جیلوں کے اندر ہیں. اور آج کے اجلاس کی ایک بڑی ہائی لائٹ ہے وہ طیب, اور اس سے بھی بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے, ہم کوشش کریں گے کہ کس طرح سے یہ آئینی ترمیم چلے گی, جوڈیشل کمیشن کیا کرے گا, اور بینچز کی تشکیل اگر ہوتی ہے, کوئی ایک بینچ ہم بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت پنجاب سے کتنے جج ہیں, سندھ سے کتنے جج سپریم کورٹ میں ہیں, خیبر پختونخوا سے کتنے ہیں, بلوچستان سے کتنے ہیں, اور ظاہر ہے وفاق سے تو ایک ہی ہیں, ون اینڈ اونلی اطہر من اللہ صاحب. اچھا وہ سب پہ بھاری ہیں. وہ زرداری ہے. نہیں زرداری تو نہیں ہے, وہ زرداری نہیں ہو سکتا. اچھا فی الحال چلتے ہیں نا آپ, تو پرتوں کو کھولتے ہیں جناب. پہلا تو یہ ہے کہ جناب جو جیل اصلاحات کے حوالے سے کمیٹی کا اجلاس ہوا آج, جس کی پریس ریلیز بھی جاری کی گئی, اور اس پریس ریلیز میں آپ کو کیا کیا نمایاں چیزیں لگیں, اس کی تصویر بھی بڑی, تصویر کے اندر بھی بہت بڑی خبر ہے. نمایاں بات قیوم صدیقی صاحب اس میں یہی ہے کہ اس پریس ریلیز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے حکومتی بینچز سے اور اپوزیشن کے بینچز سے 2 لوگوں کو اس کمیٹی میں شامل کیا ہے. مساوی, جی مساوی. اور ایک حکومتی طرف سے کہا گیا جی کہ سینیٹر احد چیمہ ہیں, ان کو شامل کیا گیا ہے, جبکہ دوسری طرف سے ختیجہ شاہ صاحبہ کو شامل کیا گیا ہے. تو مجھے تو تھوڑی یونیک بات یہ لگی کہ کہیں پہ بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ JUI کی طرف سے کسی کو نہیں شامل کیا گیا, پیپلز پارٹی سے کسی کو نہیں شامل کیا گیا, وہ بھی نہیں ہے. اچھا ANP سے کسی کو نہیں شامل کیا گیا, ANP سے بھی نہیں ہے. اچھا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ PTI ہے, نہیں سر PTI اپوزیشن ہے مان لیا, ہاں, لیکن ختیجہ شاہ صاحبہ کو کب PTI نے کہا کہ یہ ہماری ممبر ہیں؟ وہ شہباز گل کی ٹویٹ ہے, انہوں نے کہا کہ وہ تو ہماری ہی ہیں. نہیں سر, وہ ٹویٹ سے تو نہیں ہوتا نا. کہیں کوئی نوٹیفیکیشن سامنے آئے, کوئی یہ کہا جائے کہ یہ
پی ٹی آئی کی باضابطہ طور کے اوپر کوئی عہدیدار ہیں. ختیجہ شاہ یہ سلمان شاہ جو جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر فائنانس منسٹر ہوا کرتے تھے ان کی صاحبزادی ہیں میرے خیال میں. جی ویسے بھی اشرافی ہیں, امریکن نژاد ہیں وہ. جی 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 اور 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا نا جی لاہور کا فیشن ڈیزائنر بھی ہیں. جی جی تو وہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا نا لاہور کا, اس میں بھی ان کی کچھ تصاویر وائرل ہوئی تھی. اور پھر اس وقت جب یہ بات چلی کہ یہ ان کی ویڈیوز بھی اپنی پوسٹ کی تھی انہوں نے. جی جی تو اس وقت پھر حکومت کی جانب سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دیا گیا تھا کہ جن لوگوں کو ہم فوج کی تحویل میں دے رہے ہیں ان میں خاتون کوئی نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو بہرحال مجھے یہ چیز بہت جسے کہتے ہیں نا وہ ایک عجیب سی لگی کہ ختیجہ شاہ صاحبہ کو پی ٹی آئی کے نمائندہ کے طور کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے ہیں, لیکن وہ پریس ریلیز میں اس کا ذکر تو نہیں ہے. نہیں, یہ تو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ان کو اپنا ظاہر کر رہے ہیں. وہ ایک عام شہری بھی تو ہو سکتی ہے نا اس کے طور کے اوپر. زیب صاحب آپ اس کو پی ٹی آئی کا نام مانیں لیکن وہ نظریاتی طور تو پی ٹی آئی کی تھی نا. جس طریقے سے اس نے کنٹریبیوشن کیا ثانیہ 9 مئی کے اوپر, جو کچھ اس نے فسادات برپا کرانے میں فیسیلیٹیشن کی, چونکہ وہ ایلیٹ کی تھی, گاڑیاں پرووائڈ کرنا اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو تھی. لیکن میں اس چیز پہ جو آپ نے کہا نا کہ مجھے ایک افسوس تو ہو رہا ہے جب جیل ریفارمز آپ کر رہی ہیں تو آپ جیل ریفارمز میں یہ اگر جیل میں بھی تھی تو ہمیں پتہ ہے ایلیٹ تھی, اس کو جیل میں کیا مسئلہ ہونا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر جیل ریفارمز کرنی تھی تو ان قیدیوں سے بہتر کون جانتا ہے یا ان کے ورثہ کو کون, ان کے ورثہ سے کہ جو بیچارے انصاف کی راہ تکتے تکتے ڈھیروں مٹی تلے چلے گئے اور جاتے ہوئے ہمارے عدالتی نظام کا بھی جنازہ پڑھ کے گئے. ٹھیک ہے, اور بعد میں ان کے کیس سپریم کورٹ میں لگے اور سپریم کورٹ ان کو باعزت بری کر رہی ہے, ان کے ورثہ کو ساتھ بٹھاتے. یہ کیا اب یہ یہاں سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ انصاف جو ہے وہ صرف ایلیٹ کے لیے ہے. ایلیٹ کے لوگ ہی جیل ریفارم میں اب کنٹریبیوٹ کریں گے. پہلی دفعہ اشرافیہ جو ہے وہ اس نے جیلوں کا رخ کیا ہے. اصل مسئلہ تو بیچارے غریب کو ہوتا ہے جس کی جیل میں نہیں سنی جاتی ہے. ایلیٹ کی تو سنی جاتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں سفارش کرا لیتے ہیں, ان کو وہاں پہ بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کوئی بھی ایلیٹ چلا جائے گا, اور نہیں تو جس کے پاس پیسہ ہے نا وہ جیل کے اندر پھر بھی سکھی رہ سکتا ہے, کھانا آسانا. اور جس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ذلیل و خوار تو وہ بیچارہ ہوتا ہے. ان کو لوگوں کو جو ولنریبل ہیں سوسائٹی کے, جو اصل انصاف کے حقدار ہیں. اب اگر انصاف ایلیٹ کے لیے ہوگا تو پھر تو میں یہی کہوں گا کہ وہ جو بیچارے قیدی انصاف کی راہ تکتے تکتے جیل پٹیشنر کہ ہماری اب سنوائی ہوگی وہ جو چلے گئے ہیں, تو میں پھر یہ کہنے میں حق بجا رہے ہوں کہ وہ ہمارے عدالتی نظام کا جنازہ پڑھ کے مٹی تلے چلے گئے. اس کا ایک اور بھی ہے کہ اگر جیلوں کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی عدالت نے ریمانڈ دیا ہوگا, کسی عدالت نے سزا دی ہوگی, کسی عدالت نے ضمانت نہیں دی ہوگی. بالکل, تو یہ ان عدالتوں کے بھی تو کنٹریبیوشن ہے نا. تو آگے آپ بولیے. تبھی تو 25 لاکھ مقدمات ہماری عدالتوں کے اندر ہیں. بہرحال 25 لاکھ مقدمات جو ہیں وہ شاید پرائرٹی نہیں ہیں. یہ کنسیپٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو لے کے آئے تھے کہ جو جیل پٹیشنز ہیں کم از کم ان کو فوکس کیا تھا انہوں نے, اور اسی کے لیے ہی ایڈ ہاک ججز کو سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کرنے کا پورا پلان تھا. لیکن پھر وہ کچھ ججز ٹرولر سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے اور 2 ڈرے رہے اور دو ڈٹے رہے. اور پھر وہ 2 جو ہیں وہ آج کل خبریں ان کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ کوئی اچھی خبریں ان کے حوالے سے نہیں ہیں. جیسے وہ جو حال ہی میں فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں ان کو شریک نہیں کیا گیا. تو اب بہرحال جو 25 ججز کرنے کے حوالے سے ڈسکشن ہے تو اس میں نئے ججز اپوائنٹ ہونی ہیں, تو ہو سکتا ہے اس پہ کوئی بہتری کی خبر سامنے آ جائے. اچھا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ پریس ریلیز میں کیا لکھا ہے؟ میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ریلیونٹ پورشن ہے نا اس کا کہ حکومتی بینچز سے اور اپوزیشن دی ڈسکشن یہاں سے کہاں پہ دی ڈسکشن واز آلسو اٹینڈیڈ بائی ممبرز فرام بوتھ. ہاں, the discussion was also attended by members from both treasury and opposition political parties. Mr. Ahad Cheema, Senator, and Miss Khadija Shah, who have experienced imprisonment in jail. اچھا, اب اس کے اندر بھی 2 مختلف چیزیں ہیں. شاید یہ کیٹیگری بھی ہو کہ ہاں جی رائٹس میں کون گیا جیل کے اندر اور اس میں کون گیا, لیکن یار غلط طور پہ بھی تو کسی کو پکڑ کے ڈال دیا جاتا ہے نا. یہ بھی تو ایک
ہے نا ابھی تک تو جب تک قانون کا تو سنہرا اصول ہے کہ ہر آدمی معصوم ہے جب تک کہ وہ پروون گلٹی نہیں ہو جاتا. سر پی ٹی آئی کے تو کافی سارے سیاسی قیدی تھے نا, ان کو بلا لیتے. یہ ثانیہ 9 مئی والا کیوں, جس کو پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ تاریخ کا سیاہ نہیں, یہ اشرافیہ ہے. دیکھیں احد چیمہ بھی اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہے. بے شک وہ ایک ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ ایک کرپشن کیس اور اس کے اندر ان کو گیا, حالانکہ احد چیمہ کا جو اصل قصور تھا وہ یہ تھا کہ وہ ثاقب نثار صاحب کا گارڈن ٹاؤن کے اندر جو گھر ہے نا وہ کہیں انکروچمنٹ پہ ہے, ان کو بطور ڈی جی ایف آئی سوری ڈی جی ایل ڈی اے وہ نوٹس بھیج دیا تھا, تو اس کی پاداش تھی. ایک تو بات یہ ہے. دوسری جو ہے مطلب زیادتیاں تو ہوتی رہتی ہیں نا. اچھا, تو جو وہ ایک ایلیجڈلی کرپشن کیس تھا جہاں سے وہ بری ہو کے آئے, مطلب 2 سال کے 3 سال جو ہے نا وہ رہے مقدمے لڑے ہیں انہوں نے. اور اس کے بعد جو ہے وہ خدیجہ شاہ ہیں جو کہ چلیں عام شہری کو ریپرزینٹ کرتے, لیکن وہ فیشن ڈیزائنر ہیں, امریکن نژاد ہیں, ایلیٹ کلاس سے ہیں. تو ایلیٹ کلاس میں شاید پہلی دفعہ جیل گئی ہے, تو ہماری ایلیٹ کلاس کو جو ہے نا یہ ہوا ہے. ویسے مجھے ایک بات پہ حیرت ہے کہ یار جیلوں کے اندر ریفارمز کے لیے تو ایک اور چیز بھی ہو. کئی پنجاب میں کبھی کوئی جیل توڑنے والی خبر آپ نے سنی ہے؟ وہ تو کے پی کے کی جیلیں ٹوٹتی رہی ہیں. وہاں سے دہشت گرد جو ہے نا خیبر پختونخوا کی جیلوں سے جیلیں توڑ کے اور وہاں سے بھاگتے رہتے ہیں. اس طرف بھی میرا خیال ہے فاضل چیف جسٹس اگلا جو اقدام کریں گے. ویسے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے جج جو ہیں یہ جیلیں تو ہائی کورٹس کے اندر نہیں آتی ہیں, ہائی کورٹس کے ماتحت ہیں. اور جو جیسے اب پنجاب کا ایشو ہے تو چیف جسٹس ہائی کورٹ اب جو عالیہ نیلم صاحبہ ہیں, گو کہ وہ اس اجلاس میں موجود تھیں, لیکن یہ زیادہ مناسب ہے کہ جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہیں وہی جیل کے وزٹ کریں, ان کی حالت زار کو دیکھیں. اس کے ریفارمز کے حوالے سے جو لوور جوڈیشری ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے. اور یہ اس کے اوپر بہرحال ایک سوال تو موجود ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جسٹس صدر جو ہیں یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹس کو انہوں نے کہا کہ وہ آئین کے تحت انڈیپینڈنٹ ہیں اور ایڈمنسٹریٹولی بھی وہ ہیں. لیکن ایک خبر اور بھی آ رہی ہے کہ شاید انسداد دہشت گردی کے نگران ججز جو ہیں ہائی کورٹس کے, ان کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. جی وہ بھی اجلاس شیڈیول ہے 7 نومبر کو ہے, اور اس میں ملک بھر کے جتنے بھی انسداد دہشت گردی عدالت کے جو انتظامی ججز ہیں ان کو نہ صرف بلایا گیا ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ امپلیمنٹیشن رپورٹس کے ہمراہ آئیں. تو وہ بھی کافی اہم ہے. تو دیکھیں اس میں بھی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے نگران جج سپریم کورٹ میں کون ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں شاید شہزاد احمد ملک صاحب یا کوئی اور جج جو ہیں وہ اس کے ایز نگران جج کے طور کے تو ان کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اپنا ہاں کیا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ خدیجہ شاہ جو ہیں وہ فیشن ڈیزائنر ہیں, کیا ہو گیا مسئلہ ہو گیا یار؟ خاتون ہے, اگر وہ اجلاس میں بلا لیا گیا ہے. نہیں ہے نا سر. اچھا مجھے نا پی ٹی آئی سے تو نہیں ہے, پی ٹی آئی اپوزیشن سے بلانا ہوتا. چلیں کوئی بات نہیں, تو پی ٹی آئی کا بانی خود جیل میں پڑا ہے سر, اس کو بلا لیتے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر اگلے اجلاس کے اندر نا. اور زیادہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف سے زیادہ جیل کا تجربہ کس کا ہو سکتا ہے, آصف زرداری سے زیادہ جیل کا تجربہ کس کا ہو سکتا ہے, اے این پی کے بڑے رہنما ہیں ان کا, علی وزیر جو ہے اس کا جیل سے تجربہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جیل کے اندر. علی وزیر کو بلا لیتے, خدا کی قسم. دیکھیں اگر علی دیکھیں وہ ہمیں پتہ چلتا. یہ خدیجہ شاہ کو بلانا اور اس کو جس کا ڈائریکٹ پی ٹی آئی سے, اور وہ تو پاکستان کی شہری نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. میرا تو اعتراض یہ ہے کہ آپ امریکن شہریوں کو بلا لیتے ہو, پاکستان کے شہری کو بلا لیتے. پی ٹی آئی میں بھی اشرافیہ اور بہت سارے آپ کا قانون اجازت دیتا, آپ ڈوئل نیشنل ہو سکتے ہیں یار, یہ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ چلو وہ دوہری شہریت رکھ سکتے ہیں آپ. اور باقی جو انسداد دہشت گردی والی عدالتوں کی آپ نے بات کی ہے, وہ تو لگ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی سپریم کورٹ کے جج کو سب کے اوپر بٹھائیں گے ایڈمنسٹریشن کے لیے. نہیں وہ تو ہوتا ہے, وہ تو یہ تو سسٹم موجود ہے یار, اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن اور ہونا بھی چاہیے, چلنا بھی چاہیے. یہ بتائیں کہ عمران پروجیکٹ کا کوئی جج بیٹھ گیا, پھر کیسے تو سارے ان کے چل رہی ہے. سوال ہے, میں سوال چھوڑ رہا ہوں. تو یار وہ آئین اور قانون سے باہر تھوڑی جائیں گے یار, کیا بات کر رہے ہیں. لیکن میں ایک اور چیز بھی فیل کر رہا ہوں. ہاں اب دیکھیں ثانیہ 9 مئی کی ملزمہ کو ساتھ بٹھانا ٹھیک, دوسرا انسداد دہشت گردی کی عدالتیں پلس ملٹری کورٹس ٹرائل, یہ دو چیزیں آپس میں بہت لنک اپ ہیں.
ٹھیک ہے. میں جب یہ انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا وہ طلب کیا تھا نا, یہ پارلیمنٹ میں قانون بھی تو آ رہا ہے, انسداد دہشت گردی ایکٹ کے اندر ترمیم کا بل بھی پیش کر دیا گیا. تو میں اس کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ شاید یحییٰ خان افریدی صاحب کے ذہن میں مائنڈ میں کچھ یہ ہوگا کہ یہ جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل والی بات چل رہی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو میٹرز ہیں وہ صحیح طور پہ نہیں سنے جاتے, ملزمان چھوٹ جاتے ہیں, تو اس وجہ سے شاید ملٹری کورٹس پیرالل یا تاکہ وہاں سے جو ہے نا. نہیں وہ تو ایک ڈفرینشیشن ہے نا یار. وہ فوجی عدالتوں میں تو 113 لوگ تھے جن میں سے کئی جو ہیں جن کو کنوکٹ ہوئے ریلیز ہو گئے اور اب تک وہ مقدمہ بھی نہیں لگا ہے. ظاہر ہے اور بھی بہت سارے دہشت گردوں کے ٹرائل ہیں, جو ڈائریکٹ دہشت گردوں کے ٹرائل ہیں, نہیں وہ تو انسداد دہشت گردی عدالت میں چل رہے ہیں نا یار. لیکن ایک اور چیز بھی تو ہے نا کہ پولیس جو ہے وہ قانون کا غلط استعمال بھی کرتی ہے. مطلب جو دہشت گردی کے, اب یہ دیکھیں نا, اب اطہر مین اللہ صاحب اور یہ وکیلوں کے اندر یہاں پہ جو ہوا تھا اطہر مین اللہ صاحب کے دور میں, تو اسلام آباد میں اطہر مین اللہ صاحب تھے, انہوں نے وکیلوں کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمے کر دیے تھے. ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ نون لیگیوں نے کچھ کارکنوں نے احتجاج کیا تھا, تو وہ بلا کے جج صاحب کو جو ہے نا کہا کہ ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کرو. جبکہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ دہشت گردی کے اندر کون سی چیزیں آتی ہیں, کون سی لگ سکتی ہے, کب لگ سکتی ہے, کیسے. تو وہ یہ سسٹم کو ریفارم تو ہونا چاہیے. تو بینگ اے چیف جسٹس وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے, یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو اچھا اب آ جاتے ہیں ہم جو ایک خبر ہے, مطلب وہ خبر اس طرح سے ہے کہ یہ جو اجلاس اصلاحات کا بلایا گیا بہت جلدی میں, یہ شاید اس میں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو ہیں شاید ان کا انہوں نے تو احکامات کی پاسداری کی ہے. لیکن ایک یہ بات یہ دیکھنے والی ہے کہ وہاں پر جو اس میٹنگ کے پارٹیسپینٹس تھے وہ کس کے کہنے پہ بلائے گئے, یہ ایک قابل توجہ سوال ہے. اچھا تو جناب آپ آ جائیں, آپ آئینی بینچوں کی تشکیل. مجھے ایک بات بتائیں, اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں 16 جج, ایک چیف جسٹس اور 15 دیگر ججز. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا اور اس کے ایجنڈے کے اندر ہے کہ آئینی بینچوں کی تشکیل کا معاملہ بھی دیکھا جائے گا, سیکریٹریٹ بنایا جائے گا, ججز کی نامزدگی, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے وہ آئینی ترمیم وہ کہتی ہے کہ ایکول ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے ہر صوبے سے, جو بھی بینچ 5 کا کم از کم بنے گا, ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ بتائیں گے مجھے کہ سپریم کورٹ میں کس صوبے سے تعلق رکھنے والے کتنے جج صاحبان ہیں, ذرا اس کی سینیورٹی آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہوا ہے. ہاں تو پنجاب سے جو ہے وہ جسٹس منظور علی شاہ صاحب ہیں, پھر اس کے بعد امین الدین خان صاحب ہیں, عائشہ ملک صاحبہ ہیں, شاہد وحید ہیں, اس کے علاوہ شہزاد احمد ملک ہیں اور شاہد بلال حسن ہیں. ٹھیک, یہ کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے ٹوٹل 6 ہو گئے پنجاب سے. جی اب آتے ہیں سندھ کے اوپر. سندھ میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن نظر رضوی, جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس عقیل عباسی. اب آتے ہیں بلوچستان. یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 5 ہو گئے. 6 اور 5 11 ہو گئے. اب آ گئے بلوچستان میں جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان 13. پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ, جسٹس یحییٰ افریدی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. 2 یہاں سے. جی 2 یہاں سے, یعنی کہ 2 ہیں اپنا بلوچستان سے اور کے پی سے, اور سندھ سے 5 اور پنجاب سے 6 اور 2 ہیں ایڈ ہاک ججز. تو اگر اب یہ سوال نہیں سر, وہ ایک تو آپ مس کر گئے اصل نام, کدھر گیا اسلام آباد سے. آئین کے اندر تو ہے کہ جناب صوبوں سے یکساں نمائندگی ہوگی. اب وفاق صوبہ تو نہیں ہے میرے خیال میں, لیکن وہ تو یہ وفاق کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. تو وہ کہیں گے میرا ڈومیسائل تو کے پی کے کیا ہے, ہری پور کا. نہیں تو ویسے تو سید منصور علی شاہ صاحب پشاور سے گئے ہوئے ہیں, منیب اختر صاحب جو ہیں وہ لاہور سے ادھر گئے ہوئے ہیں. تو جو بات کر رہا ہے یہ تو کچھ کچو مچو والی بات ہو جائے گی, یہ تو بات ہو کہیں ڈومیسائل کی بنیاد پہ کیا, پھر تو پتہ نہیں کون کہاں سے نکلا. یہاں پہ انصاف بھی ڈومیسائل پہ ملتے رہے. نہیں ڈومیسائل پہ نہیں ہوگا. ڈومیسائل پہ کون سا, اور ڈومیسائل پہ انصاف میں کئی مثالیں بتا سکتا ہوں. مثلا مجھے یہ بتائیں, عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے, وہ تو کہتا ہے میں ڈیتھ سیل میں ہوں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو آپ کو اور ہمیں بار خوراک نہیں ملتی اس کو وہ ملتی ہے چیا سیڈ, پتہ نہیں کیا کوئی, یہ ڈومیسائل ہے. زرداری صاحب کا ڈومیسائل تھا نا, نیب کی کسٹڈی میں تھے, ادویات تک نہیں جانے دیتے تھے, وہاں پہ تو اس کو ایکسرسائز مل رہی ہے. ڈومیسائل پہ یہ میرا فکرہ نہیں ہے, یہ آصف علی زرداری نے کہا انصاف پاکستان میں ڈومیسائل پہ ملتا ہے. اچھا, یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. اچھا چلیں, یہ آپ اس پولیٹیکل اینگل. اچھا پولیٹیکل اینگل. لیکن دوسرا مجھے یہ بتائیں, یہ جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے تو اب یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی.
بیل یا بیل؟ بیل چلو کہہ دیں، بیل منڈے نہیں چڑھتی نظر آ رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ بیل تو پتہ نہیں کیسے دیوار پہ چڑھے گا. چلو بیل ٹھیک ہے. طیب نے 26ویں ترمیم کو بیل بنا دیا اصل میں کہ یہ بیل نہیں چڑھ چلو سکتا. بیل منڈے نہیں چڑھتی نظر نہیں آ رہی، یہ نہیں چڑھے گی نہیں دیوار پہ. کیوں نہیں بھائی، یہ دیکھیں نا مثلاً آپ بینچ بنائیں. اب یہ دیکھیں نا، کیسے بناتے ہیں. آپ فرض دیکھیں نا 4 جج صاحبان تو ہیں نا سپریم کورٹ کے سینئر جج، یعنی چیف جسٹس ہیں، 3 سینئر موسٹ جج ہیں، ہے نا، ایسے ہی ہے نا، جی ایسے ہی. اور ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ایک کا منٹ آ صاحب، جائے گا. میں آپ کی بات ٹوک سربراہ سینیارٹی کے اوپر مجھے سینیارٹی تھوڑی سمجھائیں، یہ سپر سیڈ والے سینئر ہیں یا نیچے والے سینئر ہوں گے؟ میں خود اس پہ تو یار جو شروع میں ہی confused دیکھیں ہوں. میری بات سنیں، جو میں کنفیوز تو میں بھی ہوں، لیکن ہم تو دیکھا تھا کہ چیف جسٹس سے سینیورٹی ہوتی، لیکن یہ تو پچھلے آئین کے مطابق تھا. اب اس آئین کے اندر یہ تو کوئی قانونی ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے، لیکن جو اس وقت گراؤنڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں، سپریم کورٹ کی لسٹ جو ہے اس کے اندر منصور علی شاہ صاحب سینئر پیون ہیں، اس کے بعد منیب اختر صاحب ہیں، اس کے بعد امین الدین خان صاحب ہیں. اور لیکن حکومت نے مجھے جائیہ مایوس صاحب- کیا ہے، حکومت سے میں مایوس ہو گیا ہوں. ابے کیوں بھائی؟ بات یہ ہے جوڈیشل کمیشن میں جو بندے حکومت یار دیکھیں آئینی ترمیم کی ہے نا، تو آئینی ترمیم جو ہے وہ تو کوئی پرسن اسپیسیفک تو نہیں ہو سکتی ہے نا. آپ ہی کہتے تھے. دیکھیں آئینی ترمیم کے خلاف ایک سائڈ پہ فل ٹائم ریزسٹنس ہے، اچھا ہے نا، ٹھیک ہے. اور وہ وکلا طریقی ہے، وہ وٹ ایور جو بھی کرے. دوسری سائڈ پہ اب آئینی ترمیم کو قابل عمل کرنے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہے، جو حکومتی، دیکھیں تحریک انصاف کے جو نام گئے ہیں نا، عمر ایوب جو بھی ہے وہ بڑا آؤٹ سپوکن ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، یہ وہ سارا کچھ ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا، جو بھی بولتا ہے. دوسری سائڈ پہ فروق اچنیک، شبلی فراز وہ بھی ایسا ہے. دوسری سائڈ پہ فروق اچنیک بڑے دھیمے مزاج کے، لیگل مائنڈ ہے لیکن دھیما مزاج ہے. اور وہ آفتاب شیخ ہے، کیا نام ہے اس کا، شیخ آفتاب، اس کو تو میں زیادہ نہیں جانتا کہ وہ چیف ویپ رہے ہیں پی ایم ایل کے. تو اگر اس میں مجھے مایوسی ہوئی، ہم خوش تھے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری کا نام آیا اچھا تھا. وہ کیوں نہیں آئے؟ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں ہے، ان کی نہ شامل ہونے کی. دیکھیں بات یہ ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، پہلا اجلاس ہے، اس میں ہمیں وہ لیڈر چاہیے یا وہ جو لوگ چاہیے تھے جو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کچھ ایسی معاملات ہوں جس پہ پولیٹیکل بیان بازی کی ضرورت ہو، اور سیاسی بیانات، آپ کمیشن کا ممبر ہو کے آپ کو ایک تھوڑا سا وہ تو ہوتا ہے نا، آپ ایک ضابطہ اخلاق کے اندر تو آتے ہیں نا یار. ضابطہ تو میرا خیال ہے اس لیے تھوڑے ہیوی مینڈیٹ بندے رکھ دیتے، چلو وہ نہ ہوتے، کوئی بندے تو ایسے رکھتے نا. فاروق اجنائی کو آپ ہلکا سر جہاں پہ منیب صاحب اور اپنے صحیح منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ جو مینوورنگ کرتے ہیں، یہ بیچارے تو ان کے سامنے کچھ نہیں وہ اس میں یار یہ اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں. نہیں. بینچ کی طرف آ جاؤ نا یار. بینچ پہ آتے ہیں. بینچ بنا، ہاں اگر آپ بنائیں تو کیسے بنائیں گے؟ 5 ججوں کا آئینی بینچ بنانا ہے اور ہر صوبے سے یکساں نمائندگی لینی ہے، تو بینچ بنا کے دکھائیں 5 لوگوں کا، کیسے بنائیں گے؟ میں بناؤں گا کیونکہ 26ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی آئینی بینچ کے سربراہ ہو سکتے ہیں. جی تو چیف جسٹس ہو گئے آئینی بینچ کے سربراہ. ٹھیک ہے. پنجاب سے آپ لے لیتے ہیں امین الدین خان صاحب کو. کس پرنسپل پہ لیں گے؟ کچو میچو پرنسپل پرنسپل کیا ہے اس میں سینیارٹی ہے کہ سینیورٹی تو دیکھیں گے نا آپ، یہ نہیں ہو سکتا ایک ادھر سے ایک ادھر سے. اچھا کیسے کریں؟ پنجاب سے آپ نے 2 لینے ہیں. اچھا پنجاب سے 2 لینے ہیں. ہاں تو پھر میں جسٹس منصور صاحب کو اور دیکھیں نا، یا تو امین ایک الدین ایک صاحب ہو، کو. دیکھیں ایک ایک ہو، یا مطلب ہے کہ یار مساوی نمائندگی ہے نا، تو وفاق کو بھی ڈال لیں گے. اطہر منلہ صاحب کو بھی ڈال اطہر دیں. منلہ صاحب تو وہ سالن میں آلو جیسے ہو جائیں گے، ہر کون سے بینچ کے اندر وفاق کی نمائندگی ہوگی. وہ ہر بینچ کے اندر ہوں گے. ہاں یہ بھی ہے. اچھا جی اب ادھر آ جاتے ہیں 5 کا بنے گا تو پھر وہ ادھر بھی ہوں گے ادھر بھی ہوں گے. اب دیکھیں نا، پنجاب کے موسٹ سینئر ہیں جسٹس منصور صاحب، سندھ کے موسٹ سینئر ہیں منیب اختر صاحب، ٹھیک. بلوچستان کے موسٹ سینئر ہیں جمال خان صاحب، اور کے پی سے موسٹ سینئر ہیں مسرت العلی صاحبہ. ہاں مطلب چیف جسٹس تو ہے نا، جی چیف جسٹس بینچ کے سربراہ ہیں، وہ اگر تو پھر سربراہ وہ ہیں. 2 ہو جائیں گے. اگر وہ 2 ہو گئے ایکویشن بگڑ جائے گی. تو پھر یہ جو اسلام آباد ہے اس کو ہم یوز کریں. پھر اطہر صاحب کو ایڈ کر لیں، اب بیچ میں 5 پورے ہو گئے. نہیں لیکن ان کا ڈومیسائل ہزارے کا ہے، کے پی سے کے سامنے 26ویں ترمیم لگ گئی، یہ تو اڑ گئی. اچھا طیب نے 3-2 کا فیصلہ دے دیا. منصور صاحب آ گئے، اپنے منیب صاحب آ گئے، باقی بچتا کیا ہے اس میں؟ نہیں لیکن دیکھو سوال تو اٹھے گا نا کہ جناب اس آئینی ترمیم سے یا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے ان جج صاحبان کو بیٹھنا. جی یہ بھی ایک سوال ہے. پھر ہم ان کو نکال دیتے ہیں. اچھا چلیں ان کو چھوڑ کے یہ جو بینچ آپ نے بنایا تھا پھر کیا بینچ بنتا ہے؟ سر سنیں، فرض کریں 26ویں ترمیم کا ایشو آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. منصور صاحب نہیں ہیں کیونکہ وہ متاثرہ ہیں.
اچھا پھر اس کے بعد منیب صاحب نہیں ہیں کیونکہ ان کا بھی نام کنسیڈریشن میں تھا، اور چیف جسٹس یحییٰ صاحب کیونکہ وہ بنے ہیں، تو ان کو بھی اگر ایکسکلوڈ کر دیں تو پھر آئینی بینچز میں ہوگا جی پھر کہاں سے شروع ہو گیا؟ امین صاحب سے، ہاں۔ امین الدین خان، محمد علی مظہر، جمال خان مندوخیل، مسرت ہلالی، اور یہ آپ 5 سینئرٹی پرنسپل کے اوپر رکھ کے صوبوں میں وہ کر رہے ہیں آپ۔ اور پھر 4 تو یہ ہو گئے، ہوں۔ اب 5واں پھر اسلام آباد، تو ایرو بار بار ادھر ہی آ رہا ہے۔ نہیں اس کو ہم ایکول اچھا اگر دو کر رہے ہیں آپ، مثلا دیکھیں مسئلہ یہ ہے 5 کہ سے جو بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ آخری جو آئینی ترمیم لیکن کو یہ والا چیلنج جو کرنے بینچ والا بنایا کیس نا، تھا، یہ ترمیم کے لیے موضوع ہے۔ چلو اختلافی نوٹ 78 میں اللہ کا ہو اچھا جائے۔ نہیں دیکھیں ہم 2 ڈالتے ہیں، فرض کریں دو اگر کرتے ہیں، یکساں نمائندگی کرتے ہیں دو کی، تو پھر گنتے ہیں ذرا۔ تو دیکھیں میری بات سنیں نا بھائی، میرے ایک پہلے صبر تو کر لینا، میرا سوال تو میں نے اسکپ کراتا ہے، بڑا مزے کا سوال آیا تھا۔ 2 جج صاحبان کرتے ہیں آپ، اور پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ جو فائدہ یا نقصان جن کو پہنچ سکتا ہے وہ نہیں اس بینچ کے اندر شامل ہوتے، یعنی کہ 3 جج صاحبان نکال دے تو 13 رکنی بینچ بنتا ہے نا، جی مطلب سوری 13 جج صاحبان پیچھے رکھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ اب 13 جج صاحبان پیچھے بچتے ہیں۔ اچھا لیکن جو آخری آئینی ترمیم جو چیلنج ہوئی تھی اس کو سنا تھا فل کورٹ نے، اور وہ تھی 17 جج صاحبان۔ آپ کو پتہ نا وہ بھی تھا کہ 3 جج صاحبان نے کہا تھا آئینی ترمیم کو دیکھ نہیں سکتے، 6 جج صاحبان نے آئینی ترمیم فوجی عدالتوں والی اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا، اور 8 جج صاحبان نے جو ہے وہ بنیادی خد و خال، اور جو ہے نا یہ تو 1973 سے چلتا آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی آئینی ترمیم چیلنج ہوتی ہے اور پھر اس میں جورسپروڈنس آتا رہا ہے، اور یہ ایک بیسک پرنسپل یا بیسک سٹرکچر کے حوالے سے پہلے مبہم اور پھر بڑے واضح طریقے سے جو عظمت سے شیخ صاحب کا 8 جج صاحبان کا فیصلہ، تو اب کیا ہوگا پھر بتائیں نا، تو وہ کیسے پچھلے جو 17 رکنی بینچ کا ہے اس سے متضاد فیصلہ کیسے دے سکتا ہے کوئی ایک چھوٹا بینچ؟ فل کورٹ کیسے بنتا تھا قیوم صدیقی صاحب؟ فل کورٹ کہیں کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں لکھا ہوا تھا نا جی، یہاں پہ تو 26ویں ترمیم میں لکھ دیا گیا ہے کہ بینچ 5 ہوگا، رکنی یا اس سے بڑا ہوگا۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک چیز جو آئین نے لکھ دی ہے تو پریویل وہی کرے گی، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ اب فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ 9 رکنی بینچ بنے گا، 9 رکنی بینچ بنے گا، 5 سے بڑا ہے نا جی، تو اس پہ پنجاب سے ہم لے لیتے ہیں 2 معزز جج صاحبان کو سینیورٹی پرنسپل کے حوالے سے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، کیونکہ اس سے وہ ہے ایفیکٹ ہونے والے اور فائدہ اٹھانے والے، وہ ان 3 کو مائنس کر کے 13 میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اس وقت کی پوزیشن کے اوپر بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ کوئی اعتراض کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، لیکن ایسے ہی ہے۔ تو اس پہ پھر پنجاب سے امین الدین صاحب ہیں، عائشہ ملک، شاہد وحید، شہزاد احمد ملک، شاہد بلال۔ ہاں، اس میں سے کتنے 3 لیں گے تو آپ ایک سینیورٹی پرنسپل پہ لیں گے یا پک اینڈ چوز کریں گے؟ اگر سینیورٹی پرنسپل پہ لیتے ہیں تو اس میں سے 2 لے لیں، فرض کریں امین الدین صاحب اور عائشہ ملک، 2 پنجاب سے۔ لیکن اگر عائشہ ملک بھی تو متاثرہ ہے 26ویں یعنی ترمیم سے۔ نہیں وہ تو پھر استاد امین الدین صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ فی الحال تو ہم صرف 3 کی اس پہ رکھ رہے ہیں نا۔ سندھ سے محمد علی مظہر صاحب اور حسن نذیر رضوی، ٹھیک 4۔ بلوچستان سے دونوں جمال خان مندوخیل اور نعیم اختر افغان صاحب، 2 4 6۔ اور خیبر پختونخوا سے ہو گئی مسرت ہلالی صاحبہ اور یحییٰ آفریدی صاحب، وہ نہیں ہے۔ اچھا پھر خیبر پختونخوا سے زیادتی، پھر یکساں نمائندگی کہاں گئی؟ ایڈ ہاک جج لے سکتے ہیں، نہیں ہاں وہ سٹنگ میں تو لے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی فی الحال ہم وہ بات کر رہے ہیں۔ چلے فی الحال یہ اچھا یہ ہو گئے 8، تو بینچ تو وہ ہوتا ہے آڈ نمبر پہ ہوتا ہے نا، تو بس یکساں نمائندگی کرنی ہے نا صوبے کی۔ جی ہاں تو 8 ہی ہے، تو 9واں پہ یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب 9۔ یہ تو ہر جگہ پہ ہیں، میں تو وہی ہر کہا بینچ تھا، میں شامل کر رہے ہیں آپ ان کو۔ نہیں وفاق ہے نا یار، وفاق ہے۔ اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے ہیں نا بھائی، تو وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رہے ہیں۔ وفاق ہے تو بس ہم خیر۔ اچھا چلیں جناب، ہم تو جو ہے نا ہماری تو ظاہر ہے عقل آپ والی بات پھر مجھے بڑی پلے پڑ رہی ہے کہ وہ جو ہے نا کہ یہ 26ویں ترمیم اس میں بہت زیادہ ویکیوم ہے، نظر نہیں آ رہی ہے اس میں۔ یہ
بہت سارے مسائل گچو مچو. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں وہ جو ہے نا بہت ساری، اب کون سے پرنسپل ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اگر کسی اس میں سے کسی جج کے اوپر کوئی اعتراض آ گیا اور وہ اٹھ گیا تو پھر کانسٹیٹیوشن بینچ کہاں سے بندے پورے کرے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں. تو اور کون سا ایشو میرا دماغ میں کیچو میچو ہے یار. اور اس میں پھر اپیل کا بھی نہیں ہے. اگر اپیل ہوگا تو پھر کس میں جائے گا؟ یہ عائشہ ملک والا جسٹس عائشہ ملک والا سوال. عائشہ ملک کو آپ نے بینچ میں شامل کیا ہوا ہے تو ان کا سوال میں نہیں کر سکتا. نہیں، ظاہر ہے اگر 5 ہوگا تو پھر اس سے بڑے میں، کیونکہ 184(3). اب یہ بھی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں، اور یہ جو ترمیم آئی ہے اس کے اندر بھی تھوڑا تصادم سا آتا ہے. سر میں دیکھیں میں سن رہا ہوں کہ اچھا چلو سر میں سن رہا ہوں کہ پارلیمان میں ایک نیا کوئی بل لانا. ایک تو ہے 25 ججز والا، وہ تو جب آئے گا اس کے بعد صورتحال دیکھیں کیسی ہوگی. دوسرا یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی سن رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق بھی کوئی چیز جو ہے وہ پرپوز. میں اس دن پارلیمنٹ گیا تھا، وہاں پہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے نا، اسی کو ہی بیسکلی لے کر کے اب اس کو بھیجا گیا ہے کمیٹی میں. تو اب کمیٹی میں اس کو امینڈمنٹ اس کی آئیں گی اور پھر وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے آ سکتا ہے. مجھے یہ سوال بتائیں کہ اس میں کوئی چیز ایڈ کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی. اگر اس میں یہ جو خلا ویکیوم آ رہے جب ہیں، اجلاس ہوگا تو پتہ چلے گا اس میں نا. اگر چیزیں ایڈ ہو جائیں تو شاید کچھ نہ کچھ یہ قابل عمل ہو جائے. اگر ایڈ نہیں ہوتی، سینیارٹی ایشو والے معاملے کی وضاحت نہیں ہوتی. سینیارٹی ایشو میں یار دیکھیں، بے شک کے 2 جج صاحبان بائی پاس ہوئے ہیں، لیکن وہ سپریم کورٹ کے اندر تو موجود ہیں نا. تو ان کو کیا پھر آپ جونیئر موسٹ بنائیں گے؟ تو اس حوالے سے بھی کوئی کلیریفیکیشن تو آنی چاہیے. اور اس کے کہ علاوہ سینیارٹی کہاں سے شروع ہوگی، کہاں سے نہیں ہوگی. مجھے تو لگتا ہے یہ جو جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس ہے نا 5 نومبر کو، اس میں یہ ایشوز لازمی ریز ہوگا. اب اس کا وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ میں ایک کمنٹ آخری یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے اس میں جو ایکسپلینیشن پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر چیف جسٹس یا دیگر 3 سینئر ججز میں سے کوئی آئینی بینچ کے سربراہ بن جاتے ہیں تو پھر جو 5ویں نمبر کے ہوں گے وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے. یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے، لیکن اگر یہ بھی ایکسپلین کر دیا جاتا کہ جو موسٹ سینئر 3 ججز ہیں یہ کہاں سے کاؤنٹ ہوں گے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. کیونکہ ابھی یہ کیا ہے نا کہ جناب جو آئینی بینچ ہے وہ بنائے گا جوڈیشل کمیشن، اور اس میں اگر آئینی بینچ کے سربراہ جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے پہلے سے ممبر ہوں، یعنی کہ 4 جو جج صاحبان ہیں، چیف جسٹس ہو گئے، منصور صاحب ہو گئے، منیب اختر صاحب ہو گئے اور امین الدین خان صاحب ہو گئے، اگر ان میں سے کوئی ہوتا ہے آئینی بینچ کا سربراہ تو پھر جو ہے وہ ان 4 کے اندر سے جو اس کے علاوہ جو 5واں نمبر کے علاوہ جو ہوگا تو وہ پھر آئینی بینچ کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوگا اور وہ جو ہے پھر اس میں شامل ہوگا. انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. اور اگر فرض کریں کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ کہتا ہے کہ جناب آئینی مقدمات ہمیشہ فل کورٹ ہی سنا کر معاملہ ہی حل ہو جائے، ٹھیک ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں اور فل کورٹ بنا ہے وہ سنتا رہے ساری جو معاملات. تو پھر جو عام آدمی کے کیسز ہیں وہ متاثر ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی قدغن تو نہیں ہے. وہ آئینی بینچ تو اس وقت بیٹھے گا جب آئینی مقدمہ آئے گا. اس سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ ججز کمیٹی جس کے میٹنگ منٹس نہیں آئے، آج بھی کئی دن گزر گئے ہیں، اس نے جو بینچز بنائے ہیں جس میں زیادہ تر وہ مقدمات لگ رہے ہیں جو زائد المیعاد ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹائم بارڈ کیسز ہیں، لیکن وہ اس طرح کے نارمل بینچز بنتے رہے. مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کچھ درخواستیں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں جس میں ارجنسی میٹر ہے، عام لوگوں کی ہے، میں کوئی بڑے ہائی فائی کی نہیں کہہ رہا. کئی ایسی درخواستیں ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ارجنٹ بیسس پہ ان کو لگایا جائے، لیکن یہ بینچز میں جو کیسز ہیں وہ اب زائد المیعاد سن رہے ہیں اور ارجنسی والے میٹر نہیں دیکھ رہے. تو یہ بھی ایک بڑا وہ ہے، کیونکہ تو بھائی آپ کی آئینی ترمیم آ گئی نا، دیکھیں ارجنسی بینچز بنیں گے تو پھر آگے چلے گا. ارجنسی میٹر کیوں آتا ہے؟ تو مطلب ہے کہ اس بیچارے کا کہیں کوئی کیس لگا ابھی 16 ہیں، ٹھیک ہے نا، 16 جج صاحبان ہیں تو 5 15 جی بینچز، یعنی کہ 5 کے 3 آئینی بینچ تو بن سکتے ہیں نا. جی ٹھیک ہو گیا. ہاں، ایک بندہ باہر رہے گا. ایک جج صاحب پھر بچتے ہیں، جسٹس اطہر صاحب، اور وہ پھر یا تو ہر بینچ میں ہوں گے یا باہر ہر بینچ سے. اطہر صاحب کی ویسے اہمیت بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو جناب
ہماری عقل محدود ہے، سچی جو سی بات ہے، اور ظاہر ہے کسی آئینی اور قانونی ماہر جو ہے اس سے مل کے بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایک آئینی بینچ بنا سکیں، لیکن کس پرنسپل کے اوپر، اور پھر وہ مقدمات بھی سن سکے، کیونکہ مخصوص نشستوں کا کیس بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے بہت سارے کیسز ہیں جو 184(3) میں آگے بھی آنے والے کیسز آئینی ترمیم کے حوالے سے آ گئی ہیں، اور اسٹے کرنے کا بھی وہ ہو گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہماری فاضل سپریم کورٹ چلتی ہے۔ جاتے جاتے یہی کہ جناب خیبر پختونخوا میں تو جیلیں توڑی گئی ہیں اور وہاں سے دہشت گردوں کو چھڑایا گیا ہے، وہ بھی توجہ کا جو ہے اس کے اوپر بھی توجہ ہونی چاہیے، اور پنجاب کے جیلوں کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں اگر محمد دین کی بیٹی جو کسی ناکردہ گناہ کے اندر جیل کے اندر ہے اور کتنے عرصے سے ہے، جہاں پر ہمارے پاس اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ اتنے ہزار قیدی ہیں، تو یہ بھی ڈیٹا موجود ہوتا کہ کون سے ایسے جرائم ہیں یا خواتین جیلوں کے اندر جو قید ہیں ان میں سے کسی ایک قیدی خاتون کو رینڈملی چن لیا جاتا۔ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔